یہ کویسچن لے لیتے ہیں. بھائی نے پوچھا تھا کہ گالی کی سزا کیا ہے. دیکھیں گالی آپ کیسے دے رہے ہیں؟ اگر آپ اکیلے میں بیٹھے بیٹھے گالی بک رہے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہوتی ہے. اچھا تو نہیں ہے زبان پہ خراب قسم کے کلمات لے کر آنا، لیکن یہ کلمات ہیں، صرف کلمات جو کسی بھی لینگویج کے اندر بیڈ لینگویج کہلاتی ہے، اور یہ کسی بھی زبان کے اندر ہے. مثلا آپ ڈکشنری پڑھ رہے ہیں اور اس میں گالیاں لکھی ہوں گی نا کہ اس گالی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس گالی کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب آپ نے گالی پڑھی، پھر اس کا مطلب بولا. اب منہ سے گالی نکالنے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ گناہگار ہو جائیں گے. یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے. اکیلے بیٹھے ہوئے بعض لوگ غصے میں آ کے ہوا کو گالی بک دی، دیوار کو گالی بک دی. یہ چونکہ کسی کی دل آزاری کا سبب نہیں بن رہی تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت اس کو ناپسند کرے گی، لیکن آپ گناہگار نہیں ہوں گے. ہاں کسی مسلمان کو گالی دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا کفر ہے. یعنی کفر سے مراد آپ دار اسلام سے باہر نہیں ہو جائیں گے، لیکن یہ بہت بڑی ناشکری ہے اور ایک مسلمان کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اس وجہ سے آپ گناہگار ہوں گے. لیکن ایسی کوئی روایت نہیں، میں نے نہیں پڑھی کہ مسلمان گالی دے اور حدیث میں وہ نبی کریم نے فرمایا ہو کہ اس مسلمان پر بچھو مسلط ہو جائے گا یا دیگر چیزیں. یا میں بارہا آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جتنی بھی اکثر یہ قرآن میں جہنمیوں کے سزائیں بیان ہوئیں یا حدیثوں میں عذابات قبر بیان ہوئے، جیسے سفر معراج پہ سرکار گئے، اگر آپ نے اس میں بتا دیا کہ میری امت پہ یہ گناہ ہو رہا ہے، پھر تو اس مسلمان کو اس میں شامل کریں گے، ورنہ وہ تقریباً سزائیں کفار کے لیے بیان ہوئی ہیں. وہ اس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا جس زمانے میں سرکار نے سزاؤں کو بیان کیا، کفار تاکہ ڈر کر اسلام کی طرف مائل ہوں. ہاں جہاں پر امت کے بارے میں سرکار نے فرما دیا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے تھے، اس کا مطلب وہ مسلمانوں پر سزا جاری ہوگی. لیکن گالی کے بارے میں کسی مستند حدیث میں نے نہیں دیکھا کہ مسلمان گالی بکے گا تو ایک بچھو اور زیادہ بکے گا تو کئی بچھو مسلط ہوں گے. لیکن بہرحال یہ بری چیز ہے، اجتناب کرنا چاہیے.